مکرم و معزز حاضرین محفل، نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، لیکن بس ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے کہ اسلامی تاریخ تو دور کی بات ہے، ہمیں سن بھی یاد نہیں رہتا۔ سن 1446 ہجری 1446 has started، اور الحمدللہ مسلمانان عالم بارگاہ حسینیت میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرتے رہے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ امام عالی مقام کی یاد میں گلی گلی کوچے کوچے میں محفلیں سجتی ہیں، تو اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ کیا ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے؟ کیا ان کی عبادت و ریاضت کی وجہ سے؟ کیا ان کے تقوی و طہارت کی وجہ سے؟ ظاہر ہے کہ وہ متقی اور پارسا تو ہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں۔ ان کے زہد و عبادت میں کسی کو کوئی کلام نہیں، یہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن کیا صرف زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کی بنیاد پر ان کی یاد منائی جاتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو امت میں ایسے عابد اور زاہد شخصیات ہیں جن کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ جیسے ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں اور ان کی نسبت سے حنفی کہلاتے ہیں، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اب اگر آپ غور کریں تو ایسی کوئی روایت حسنین کریمین کے بارے میں تو نہیں ہے، یعنی ان کے عابد و زاہد ہونے میں تو کلام نہیں، لیکن ان کے بارے میں ایسی کوئی روایت تو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تو اگر زہد و تقوی کی بنیاد پر اگر یاد منائی جا رہی ہوتی تو ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی یاد میں اس طرح گلی گلی کوچے کوچے میں جلسے نہیں ہوتے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ اور اگر میں اس کو ذرا تھوڑا سا کو ریلیٹ کر دوں اس شعر سے جو پہلے سنا بچپن میں، ظاہر ہے بچپن میں آدمی کی سوچ اتنی پختہ نہیں ہوتی، تو ذرا عجیب لگا تھا کہ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارا ہے حسین۔ تو سوچا کہ یہ شاعر بھی اونچی اونچی چھوڑتے ہیں، یہ ہر قوم کو کیا پری ہے کہ وہ حسین کو اپنا کہے؟ یہ تو ہم ہیں، مسلمان ہیں، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے ہیں، اور آقا کریم کے فرمان کے مطابق وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام ہم مسلمان ہم مانتے ہیں۔ کسی اور قوم کو کیا پڑی؟ کوئی یہودی، کوئی مجوسی، کوئی نصرانی، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی ان کو اپنا کیوں کہنے لگا؟ لیکن یہ اس کا جواب اسی تناظر میں ملا جو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اگر اللہ رسول کے احکام کی پابندی کرتے ہیں اور شریعت کے مطابق آپ چلتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم سب آپ کی تعریف کریں گے۔ لیکن اس بنیاد پر کوئی ہندو، کوئی سکھ تو آپ کو اچھا نہیں کہے گا۔ اگر کوئی کرسچن ہے، اگر وہ ہر سنڈے کو وہ چرچ میں جاتا ہے اور اپنے پریسٹ کا وہ سیریمن سنتا ہے اور گولڈن ٹینٹس آف کرسچینٹی پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اینڈ ہی ٹرائز ٹو بی اے گڈ کرسچن، تو کرسچنز اس کو اچھا کہیں گے، ہم تو نہیں کہیں گے۔ ایک ہندو ہے، روز صبح اٹھتا ہے، اشنان کرتا ہے، مندر میں جاتا ہے، اپنے بھگوان کے سامنے ڈنڈوت بجا لاتا ہے، بھجن گاتا ہے اور پرارتھنا کرتا ہے، شلوک پڑھتا ہے، تو اس کو ہندو اچھا کہیں گے، ہم تو اچھا نہیں کہیں گے۔ یہ اچھائی کی وہ قسم ہے جس کی بنیاد مذہب پر ہے۔ لیکن اگر کوئی سخی ہے، سخی شخص کی تعریف کرنے کے لیے مسلمان ہونا تو ضروری نہیں، کوئی رحم دل ہے، اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کسی خاص عقیدے کا حامل ہونا تو لازمی نہیں۔ اگر کوئی سچ بولنے والا ہے تو اس کو اچھا کہنے کے لیے بھی کہ خاص نظریے کا حامل ہونا ضروری نہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی، یہ وہ اچھائی کی وہ قسم ہے جس کی بنیاد انسانیت پر ہے، دین اور مذہب پر نہیں ہے۔ آدمی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو،
کسی بھی علاقے کسی بھی قوم سے اس کا رشتہ ہو، لیکن وہ رحم دلی کو اچھا کہے گا، سنگ دلی کو برا کہے گا، سخاوت کو اچھا کہے گا، کنجوسی کو برا کہے گا، بہادری کو اچھا کہے گا، بزدلی کو برا کہے گا، وہ صبر کو اچھا کہے گا، بے صبر پن کو برا کہے گا۔ تو امام عالی مقام کی جو عظمت اور شان جو بیان کی جاتی ہے اور محفلیں سجتی ہیں، وہ ان کے صبر کی وجہ سے، ان کی قربانی اور ان کے ایثار کی وجہ سے، ان کے ہمت اور استقلال کی وجہ سے۔ اور یہ وہ اوصاف ہیں جن کو اپریشیٹ کرنے کے لیے دین اور مذہب کی بنیاد نہیں چاہیے، بلکہ انسان ہونا ضروری ہے۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا کہ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ذرا اسے حسین کی عظمت سے آگاہ تو ہو لینے دو، اور حسین کا خوبصورت چہرہ اس کے سامنے ذرا بے نقاب تو ہو لینے دو، پھر ہر قوم پکارے گی ہمارا ہے حسین۔ جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس کے پس منظر میں مختصر سی گفتگو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ تھوڑا سا یہ فرمان ذرا عجیب لگا، مولا جب وہ قتل ہو گئے تو مردہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ تو خود فرما رہا ہے نا جو تیری راہ میں قتل ہو گئے تو قتل ہو گئے تو مردہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ لیکن شاید یہ گفتگو کا سلیقہ ہوگا، بات چیت کا قرینہ ہوگا، یہ ایٹیکیٹس ہوں گے، مینرز ہوں گے، کہ جیسے اگر کوئی آنکھوں سے معذور ہو تو اگر بچے اس کو اندھا اندھا کہہ کے بلائیں تو اچھا تو نہیں لگے گا، بچوں کو ٹوکیں گے، روکیں گے، منع کریں گے، بیٹے بری بات ہے، یہ کسی کا معذوری کا اس طرح مذاق تو نہیں اڑانا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی ٹانگوں سے معذور ہو اور بچے اس کی بیساکھی کھینچ لیں اور اس سے مذاق کرنے لگیں اور اس کو لنگڑا لنگڑا کہہ کے چھیڑیں تو ان کو بھی سرزنش کی جائے گی، تنبیہ کی جائے گی، بیٹے آپ کے والدین نے آپ کو بولنے کی تمیز نہیں سکھائی، اس طرح بولتے ہیں، اس طرح بات کرتے ہیں، اس طرح مذاق اڑاتے ہیں اور اس طرح دل دکھاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو آنکھوں سے معذور ہے اسے اندھا اندھا نہیں کہنا چاہیے، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن وہ اندھا ہے تو صحیح۔ جو ٹانگوں سے معذور ہے اسے لنگڑا لنگڑا نہیں کہنا چاہیے، کہنا نہیں چاہیے نا، لیکن لنگڑا ہے تو صحیح۔ تو مولا چونکہ انہوں نے تیرے نام پہ سر کٹایا ہے، تیری راہ میں جان دی ہے، تیری خاطر موت کو گلے لگایا ہے، تو مولا پھر ان کو مردہ مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ گفتگو کا طریقہ ہے، سلیقہ ہے، قرینہ ہے، آداب ہیں، تو بے شک ان کو نہیں کہنا چاہیے تیرا فرمان سر آنکھوں پر، مولا ان کو مردہ نہیں کہیں گے پر وہ مردہ ہوں گے تو صحیح۔ بل احیاؤن، اس نے فرمایا وہ تو زندہ ہیں۔ مولا یہ بات ذرا حلق سے نیچے نہیں اتری، خود فرمایا نا وہ قتل ہو گئے، تو پھر جب قتل ہو گئے تو زندہ کیسے ہیں؟ جب سر قلم ہو گیا تو زندہ کیسے ہیں؟ جب نبضیں تھم گئیں تو زندہ کیسے ہیں؟ جب سانس کی آمد و رفت رک گئی تو زندہ کیسے ہیں؟ اب یہاں پر قرآن نے کس انداز سے جواب دیا ذرا دیکھیے، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اگر ان کی سانس چل رہی ہوتی تو مجھے وضاحت کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ زندہ ہیں؟ اگر دل دھڑک رہا ہوتا تو مجھے یہ بات بتانے کی یہ کیا تک تھی کہ یہ زندہ ہیں؟ پھر تم خود ہی دیکھ لیتے، ان کی زندگی تو تم پر کھل جاتی، لیکن یہ زندہ اس طرح ہے کہ تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ یہاں پر اس کو ایک اور انداز سے میں عرض کرنا چاہوں گا، میں صرف ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ فرض کیجئے میں آپ سے کہوں کہ جی میں ایک نقطہ بیان کرنے لگا ہوں، اینڈ دیٹ پوائنٹ از ویری ڈیلیکیٹ، ویری کمپلیکیٹڈ، ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ، آپ کے لیے اس کو سمجھنا آسان نہیں ہوگا، اوپر سے گزر جائے گا، لیکن چلیے بات آئی ہے ہونٹوں پر تو کہہ جاتا ہوں۔ تو آپ میں جو ماشاءاللہ ذہین حضرات ہیں ہو سکتا ہے چڑ جائیں، کاظمی صاحب آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے نا بات، تو آپ کوئی آسمان سے اتریں، آپ سمجھے بیٹھے ہیں ہمارے بارے میں خیال کر رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ آپ تسلی سے بات کریں، ہم آپ کو باور کرائیں گے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم بھی سمجھدار ہیں، کوئی ناسمجھ نہیں ہے، کوئی کم فہم نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ میری بات آپ کے پلے نہیں پڑے گی، سمجھ نہیں آئے گی، تو آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے غلط فہمی ہوئی، آپ سمجھدار ہیں، آپ بات پوری طرح سمجھتے ہیں، لیکن اگر رب کائنات فرمائے کہ تم نہیں سمجھ سکتے تو کیا رب کو بھی یہ کہو گے مولا تجھے غلط فہمی ہوئی ہے؟ دراصل یہ میں اس حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ جب ہم حیات الانبیاء یا حیات الاولیاء کے حوالے سے دلائل دیتے ہیں اور اس کے لیے شہداء کی مثال پیش کرتے ہیں اور قرآن مجید کی گواہی دیتے ہیں کہ قرآن تو خود کہہ رہا ہے شہید زندہ ہیں،
تو اگر قرآن کے فرمان کے مطابق شہید زندہ ہیں تو پھر انبیاء اولیاء کی زندگی کو ماننے میں اتنا تردد کیوں ہے، اتنا تذبذب کیوں ہے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب شہید کی مثال مت دیجئے، ٹھیک ہے قرآن نے کہا ہے کہ شہید زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی دنیاوی نہیں ہے، وہ تو برزخی ہے، ان کی زندگی ظاہری نہیں ہے، وہ تو باطنی ہے، ان کی زندگی جسمانی نہیں ہے، وہ تو روحانی ہے۔ تو کیا اس مقام پر مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا کہ بھئی تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں، تو مولوی صاحب آپ کیسے کہتے ہیں کہ مجھے شعور ہے، مجھے پتہ ہے کہ ان کی زندگی دنیاوی نہیں ہے، برزخی ہے؟ آپ کیسے کہتے ہیں مجھے پتہ ہے ان کی زندگی جسمانی نہیں ہے، روحانی ہے، اور ظاہری نہیں ہے اور باطنی ہے؟ بھئی جب اللہ نے کہہ دیا کہ تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں، تو ہمارا کام تو سر جھکانا ہے نا، تو سر تسلیم کو خم کرنا ہے، ماننا ہے۔ اس نے فرمایا جو اس کی راہ میں قتل ہو ان کو مردہ نہ کہو، تو مولا نہیں کہیں گے۔ اس نے فرمایا وہ زندہ ہیں، تو مولا ہم نے مانا کہ وہ زندہ ہیں۔ اس نے فرمایا تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں، مولا زندگی دینے والا جانے، لینے والا جانے، ہمیں درمیان میں ٹانگ گڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔